السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں ایک بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے مردوں میں بے اولادی کے۔ بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد والا بنا دے۔ اس بارے میں آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ نے میری باتوں پر غور کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ مردوں میں بے اولادی کے جو اسباب ہیں ان میں منی میں جراثیم نہ ہونا، یا کم ہونا، یا کمزور ہونا، یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے خصیوں کا سکڑ جانا، خصیوں کا پیٹ کے اندر ہی رہ جانا، عضو تناسل کا چھوٹا رہ جانا، یا انتشار نہ ہونا، کسی وجہ سے جنسی عمل پورا نہ ہونا، یا بالکل نہ مرد ہونا، یا ناقص منی کا ہونا وغیرہ، یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ باتیں اس سے الگ آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مرد ہے اس کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ خشک ہونا چاہیے، اور عورت جو ہے اس کا مزاج گرم ہونا چاہیے۔ اس کے جسم کے اندر جو بلڈ ہے، خون ہے، اس میں تپش ہونی چاہیے، اور انسان کے وجود میں خشکی کا ہونا ضروری ہے، اور عورت کے جسم کے اندر بلڈ میں تپش کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مزاج، یہ طبیعت ہونے پر ہی حمل ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد منی کا درست ہونا، اس میں جراثیم کا ہونا، جنسی عمل کا مکمل انتشار کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو یہ خدا کی قدرت ہے، مالک نے ایک نظام بنایا ہے۔ حمل اکثر عضلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود خشکی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خشکی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑتی ہے، اور ضرورت بھی اس چیز کی ہوتی ہے، کیونکہ رحم کو قوت مساکہ اعتدال پر ہونا، اس کے عضلات میں ہلکی ہلکی کیمیائی تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی تحریک میں اس کے جسم میں خشکی، اور جب بچہ نشو و نما پاتا ہے تو اس کے جسم میں گرمی، خون میں تپش، مزاج کی بات کر رہا ہوں، اور جیسے ہی حمل واضح ہوتا ہے تو تری آ جاتی ہے، تری رطوبات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میاں بیوی کو کب ملنا چاہیے جس سے حمل ہو سکے؟ یہ میں آپ کو بہت ہی اہم گفتگو اور اہم بات بتانے لگا ہوں۔ جماع جس سے حمل ہو جائے اس کا وقت وہ ہے کہ خود بخود منی وافر ہو کر خزانہ منی میں جمع ہو کر اس میں اچھل پیدا ہو، یعنی کہ انسان اس وقت ملے جب اس کے اندر منی بہت زیادہ جمع ہو چکی ہو اور خزانہ جمع ہو، اولاد پیدا کرنے والا، جس کی نشانی یہ ہے کہ بغیر چھیڑ چھاڑ کے خود بخود انتشار پیدا ہو اور اس کے جسم میں لہریں اور جوش اٹھنے لگے۔ یہ کیفیت ایک ماہ بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے پاس اس وقت جائیں جب بغیر چھیڑ چھاڑ اور بغیر خیال کے ان کے اندر تحریک پیدا ہو، ان کے جسم میں لہر اور جوش اٹھنے لگے، اور رحم میں دغدغہ محسوس ہو، مغلوب شہوت ہو کر جماع کے لیے اس کا جسم بے چین ہو جائے۔ یہ علامات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب رحم باردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی
رحم منی حاصل کرنے کے لیے بحر کی طرف بھی حرکت کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر جمع کیا جائے تو اکثر فوراً حمل ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصر سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کی شہوت جب دل سے اس کو ملنے کی شہوت ہو، اس وقت اگر وہ مرد سے ملے گی اور مرد جو ہے وہ اپنی منی وافر مقدار میں اکٹھی کر لے اور اس کو بھی شہوت محسوس ہو، بغیر چھیڑ چھاڑ کے اس کا دل بے چین ہو جائے، اندر جوش اور لہریں اٹھیں ملنے کی، تو اس وقت عورت کا جو رحم منی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ نطفہ جو ہے مرد کا وہ میرے اندر آ جائے۔ تو جب یہ عالم ہوگا تو پھر جا کر حمل ٹھہرے گا۔ کثرت جمع، زیادہ وقت جمع یعنی زیادہ امساک سے حمل نہیں ٹھہرتا، بلکہ حمل اس وقت ہوتا ہے جب مرد عورت کے جسم میں منی وافر ہونے کی بنا پر جسم خود جمع کے لیے تیار ہو اور وہ مغلوب شہوت ہو جائے۔ ایسی صورت میں جمع کرنے سے حمل ہو جاتا ہے۔ جمع کرنے سے بھی حمل نہیں ہوتا، بلکہ حمل اس وقت ہوتا ہے جب عورت کا رحم نطفہ قبول کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری کر دے گا، آپ کو صاحب اولاد کر دے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔